صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی بنا کر بھیجے گئے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہمارے نبی آخر نبی تھے، اب کوئی نبوت کا دعویٰ اگر کرتا ہے، اپنے آپ کو اگر وہ نبی کہتا ہے تو وہ انسان جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، اللہ کے لعنت کے مستحق ہوگا۔ ہمارے اور آپ کے نبی آخر نبی ہے، قیامت تک اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، تو اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک طریقے اور ایک ایک باتوں کو اور ایک ایک جملوں کو اور ایک ایک کام کو اللہ نے محفوظ کروا لیا، کیونکہ آخر نبی ہے، قیامت تک انہی کے طریقے پہ عمل کرنے پہ کامیابی کی دار و مدار ہے۔ تو اللہ نے ان کی پوری زندگی کو اور زندگی کے ایک ایک گوشے اور ایک ایک حصے اور ایک ایک لمحے کو اللہ نے ایسا محفوظ کروایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے کہ آپ کے اعمال کو چھوڑیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے کتنے بال سفید تھے اور کتنے کالے تھے، یہ بھی محبت کرنے والے صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ یعنی ایسا محفوظ کیا جس کی مثال دنیا میں مل ہی نہیں سکتی۔ دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تقریباً، لیکن کسی بھی قوم کے پاس چلی جاؤ اور جا کر معلوم کرو کہ آپ اپنے نبی کی پوری سیرت بتائیں تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو پوری سیرت نہیں ہے، اس کے اندر رد و بدل ہو گیا ہے، اب پوری سیرت ہم نہیں بتا سکتے۔ لیکن اس امت کا خاصہ ہے، اس امت کا اصل معیار ہے اور اصل بنیاد ہے کہ ان کے پاس ان کے نبی کے ایک ایک گوشے اور ایک ایک کام اور ایک ایک عمل کو اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے محفوظ کروا دیا۔ چنانچہ ہمارے پاس وہ واقعات پیارے آقا کے موجود ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخر حج کیا، اور اس حج کے موقع پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت جو تقریباً 1.25 لاکھ کے تعداد میں تھے، ان کے سامنے اللہ کے رسول نے جو خطبہ دیا ان خطبوں کو بھی محفوظ کر لیا، لیکن ان خطبوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص باتیں تاکید کی وہ بندوں کے حقوق تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں اس بات کا خطبہ دیا اور صحابہ کے سامنے کہا کہ دیکھو آج کا دن بڑا ہی عظمت و احترام والا دن ہے، آج کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے، اور تم جس مقام پہ جمع ہوئے ہو اور جس کی نسبت سے جمع ہوئے ہو یہاں وہ گھر عظمت والا گھر ہے کعبۃ اللہ، لیکن یاد رکھو ایک مومن کی عزت، ایک مومن کا احترام کعبۃ اللہ سے اور آج کے دن سے بھی زیادہ بابرکت اور باعظمت ہے۔ اور پھر فرمایا دیکھو ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال یا پھر آئندہ اپنی زندگی میں کبھی مجھے تمہارے ساتھ حج کرنے کا موقع نہ ملے، تم آؤ اور میں موجود نہ ہوں، تم حج کرو اور اس حج میں میں نہ رہوں، یہ ہماری زندگی کا شاید آخر حج ہو، دوبارہ ہمیں حج کا موقع نصیب نہ ہو، اس کے تم لوگ اس بات کی گواہ رہو اور بتاؤ کیا اللہ نے جو ذمہ داری ہمیں دی تھی اس ذمہ داری کو ہم نے مکمل طور پہ پورے طور پہ تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیک زبان ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ اس پر عمل کر کے اس کا پورا حق ادا کر دیا، یعنی آپ نے اس کا پورا حق ادا کر دیا، جو ایمان جو کلمے جو تمہارے پاس ہے آپ نے اس کو مکمل طور پہ حق ادا کر دیا، آپ نے صرف پہنچایا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم لوگ گواہ رہنا اس بات سے کہ ہم نے دین کے جو کام میرے رب نے میرے سپرد کیا تھا ہم نے مکمل طور پہ تم سے پہنچا دیا۔ پھر اسی خطبے کے درمیان میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہ اب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری اور بشارت ہو تمہارے لیے کہ اللہ نے آج کے اس دن میں اور اس بڑے مجمع میں اور اس عرفات کے میدان میں میرے رب نے اپنے دین کے کامل ہونے کا اعلان کر دیا اور دین کو مکمل ہونے کا اعلان کر دیا۔ اور حضرت جبرائیل قرآن کریم کے یہ آیت لے کر آئے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سن کر خوش ہو گئے کہ اب تو دین کامل ہو گیا، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے تحاشا رونے لگے، آپ کی ہچکیاں بننے لگی۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ آج تو دین کے مکمل ہونے کا اعلان ہو رہا ہے، پیارے آقا اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ آیت نازل کر کے یہ خوشخبری سنائی کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ لیکن اس بوڑھے صحابی کو کیا ہو گیا، ابو بکر کو جو ہمیشہ پیارے آقا کے ساتھ رہنے والے تھے، آج خوشخبری کے بجا ملنے پہ رو رہے ہیں۔ لوگوں نے جب حضرت صدیق اکبر تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہوئے، اپنے اصل حالت میں آئے تو صحابہ نے کہا کیا بات تھی، آج تو خوشخبری کے دن تھی اور اللہ نے دین کو کامل ہونے کا اعلان کیا اور آپ بجائے خوش ہونے کا رونے لگے۔ صدیق اکبر نے کہا تمہیں معلوم ہے ڈاکیا کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کوئی پیغام ہوتا ہے، جب پیغام نہیں تو ڈاکیے کی ضرورت نہیں، جب پیغام نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے تو پیغمبر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ گویا کہ اس آیت کے مکمل ہونے پہ یہ بتایا جا رہا کہ اب دنیا میں زیادہ دن میرے اور آپ کے نبی نہیں رہیں گے، اس لیے کہ دین مکمل ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو اب نبی کی ضرورت نہیں ہے، اب پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، گویا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے، دنیا سے جانے کی خبر دی جا رہی ہے اس آیت کے اندر کہ اب کامل ہو گیا دین، اب مکمل ہو گیا، اب کوئی کمی بیشی اس میں نہیں کی جائے گی اور ہم نے دین کو پسند کر لیا۔ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک محبوب ترین دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو اللہ نے کامل ہونے کا اعلان کر دیا، اب تو دین آئیں گے نہیں، کوئی احکام آئے گا نہیں، اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ خطبہ ختم ہو گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پیارے آقا نے اپنے خطبے میں ایک بات اور ارشاد فرمایا اور کہا صحابہ کی جماعت تم مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، حج کرنے کے طریقے سیکھ لو، اس لیے کہ میں نہ رہوں تو تم حج کیسے کرو۔ آج تمہیں حج کے طریقے بتائے جا رہے ہیں، تم اسے سیکھ لو اور یاد کر لو تاکہ میرے بعد میری امت تک یہ حج کے طریقے اور میرے پیغام کو پہنچا دینا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطبوں سے، ان باتوں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑا غمزدہ ہو گئے کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان زیادہ دن نہیں رہیں گے۔ پھر حج مکمل ہوا، جس کے مہینے آپ گزارے، پھر مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی گزار کر مدینہ منورہ حج کے ایام گزرنے کے بعد تشریف لے آئے۔ محرم کا مہینہ گزرتا ہے، سفر کا مہینہ آ جاتا ہے۔ 28 سفر کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے پہلے شہدائے احد کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ بہت دیر رہ کر دعائیں کر کر واپس چلے آتے ہیں۔ پھر رات کی تاریکی ہوتی ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ چلے جاتے ہیں
جنت البقیع کے اندر۔ جنت البقیع کے اندر جانے کے بعد 28 صفر بدھ کا دن تھا، ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے اور کافی دیر تک آپ وہاں تشریف فرما رہے، دعا استغفار کرتے رہے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت اور دعائیں درجات بلندی کرتے رہے، پھر آپ واپس گھر آتے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پیارے آقا کی بیوی ہے، ان کے گھر باری تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور جانے کے بعد آپ کے سر میں درد ہونے لگتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے تیز درد ہو رہا تھا، درد سے آپ پریشان تھے۔ حضرت میمونہ کے ہاں آپ تشریف لے گئے، پھر آپ کو بخار کی شدت ہو جاتی ہے، آپ کو بخار بہت تیز ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی بخار کی حالت میں آ کر عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں اور پھر نماز پڑھا کر گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ اتنے کمزور، بلکہ آیا اتنا تیز بخار آپ کو تھا کہ کمبل اوڑھے ہوئے تھے اور قید کمبل آپ کو اڑایا گیا تھا۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تشریف لایا پیارے آقا کی خدمت میں اور آ کر جب کمبل کے اوپر ہاتھ رکھا تو اتنا تیز گرم تھا، محسوس یہ ہو رہا تھا کہ میرا ہاتھ جل جائے گا۔ میں نے فوری طور سے ہاتھ ہٹا لیا اور پیارے آقا سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کتنا شدت کا بخار ہے، کتنا تیز بخار ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تم میں سے 10 لوگوں کو جتنا بخار ہوتا ہے اتنا اکیلے مجھے بخار ہوتا ہے، اس سے میرے بخار میں شدت ہے۔ فرمایا کہ اتنا گرم تھا کہ اگر ان کے جسم کے اوپر نہیں بلکہ جسم کے اوپر جو کمبل پڑے ہوئے تھے ان کمبل کے اوپر بھی کسی کو ہاتھ رکھنے کی ہمت نہ تھی۔ اب دوسرے دن دوسری بیوی کے یہاں جاتے ہیں، لیکن آپ یہ پوچھتے ہیں عائشہ کا نمبر کب آئے گا؟ 2 دن ہو گئے، تیسرے دن ازواج مطہرات نے مشورہ کیا کہ بار بار پیارے آقا یہ پوچھ رہے ہیں، معلوم کر رہے ہیں عائشہ کے باری کب ہے، لگتا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیماری کے ایام اور بیماری کے دن حضرت عائشہ کے یہاں گزارنا چاہتے ہیں، حضرت عائشہ کے یہاں رہنا چاہتے ہیں، بیماری کے ایام حضرت عائشہ کے یہاں رہ کر گزارنا چاہتے ہیں۔ کیوں نہ ہو ان کو حضرت عائشہ کے یہاں پہنچا دیا جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صحابی کے کاندھے پہ سہارا لے کر کے لڑکتے ہوئے قدم کے ساتھ اور جو ہے کپاتے ہوئے انداز سے دونوں صحابی کے سہارے لے کر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں آپ بھی زندگی گزار رہے، بیماری کے ایام میں انہی بیماری کی حالت میں آپ نماز پڑھانے بھی آ رہے ہیں۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ہوشی طاری ہو گئی اور آپ سے پانی ڈالا گیا تو آپ نے آنکھیں کھولا اور پوچھا، صحابہ اکرام نے نماز پڑھ لی۔ اما عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انتظار میں ہیں۔ ابھی صحابہ نے نماز نہیں پڑھا، آپ کے انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ سے بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر آپ سے پانی ڈالا گیا اور آپ ہوش میں آئے تو آپ نے پھر یہی سوال کیا، کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ اب اما عائشہ نے کہا، نہیں، ابھی نماز نہیں پڑھے، آپ کے انتظار میں صحابہ بیٹھے۔ پھر آپ 2 صحابی کے کاندھے پہ جو ہے سہارا دے کر مسجد نبوی تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر نماز عشاء پڑھا کر واپس آتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ گھر تشریف لے آتے ہیں، رات گزر جاتی ہے، دن کا سویرا ہوتا ہے، لیکن آپ کی بیماری اور بخار میں شدت بڑھتی جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، جب نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے کہا اما عائشہ سے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہارے
اما عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان بڑے رحم دل ہے، بڑے نرم دل ہے، وہ آپ کے مصلے کو خالی دیکھ کر اور اس مصلے پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا حمیرہ تم کہو ابوبکر کو کہ وہ نماز پڑھائے۔ اب عائشہ نے پھر یہی بات کہی یا رسول اللہ میرے سرتاج میرے ابا جان نماز نہیں پڑھا پائیں گے آپ کے مصلے پہ، آپ کیوں نہ ہو کسی دوسرے صحابی کو کہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ سختی سے کہا اور پھر یہ جملے ارشاد فرمائے، کہا اللہ ابوبکر کے علاوہ کسی سے راضی نہیں ہے کہ میرے مصلے پہ کھڑے ہو، تو میں ابوبکر کے علاوہ کسی کو کیسے کھڑا کروں۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا نے فرمایا جاؤ جا کر تم میرے مصلے پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤ اور نماز پڑھاؤ صحابہ کرام کو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اعتبار سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھانے کے لیے جو ہی تکبیر اللہ اکبر کے دیتے ہیں صحابہ کرام کے کانوں میں صدیق اکبر کی آواز پہنچتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاں رسول اللہ کی آوازیں سن رہے تھے آج صدیق اکبر کی آواز سن کر رونے لگے، بے تحاشا رویا، ہچکیاں بن گئی، دہاڑے مارنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارکہ میں صحابہ کے رونے کی آواز جانے لگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی۔ دوسرے وقت میں تیسرے وقت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھاتے رہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ محسوس ہونے لگا کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی رسول پہ کھڑے ہیں۔ آپ کو آہٹ و اندازہ سے یہ پتہ چلا کہ میرے سردار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی نبوی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا ابوبکر اپنے مقام پہ کھڑے رہو، مت ہٹو، لیکن صدیق اکبر نے پیچھے ہٹا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور پھر پیارے آقا نے آہستہ اور دھیمی اور نرم آواز کے ساتھ بیماری کے ایام میں آپ بیٹھ گئے اور بیٹھے بیٹھے نماز پڑھا رہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکبر کے کام انجام دیا اور نماز مکمل ہوئی۔ نماز کے مکمل ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے جن کو اللہ نے یہ خبر بھیجا ہے کہ تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو کہ دنیا میں رہو، اگر میرے پاس آنا چاہتے ہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد صحابہ کرام یہ بات نہ سمجھ پائے کہ یہ کن کے بارے میں ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے یار غار تھے، آپ کے دوست تھے، آپ کے سفر حضرت کے ساتھی تھے، آپ کی زندگی میں اپنی بیٹی کو دیا تھا، کوئی لمحہ ایسے نہ تھے کہ صدیق اکبر نے اللہ کے رسول سے تنہا رہا ہو یا پیارے آقا کو کسی موقع پہ اکیلا چھوڑا ہو۔ اس لیے منصور بات کو سمجھ گئے، صدیق اکبر پھر رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیا اور سمجھایا اور پیارے آقا نے ابوبکر کو سمجھا بجھا کر پھر آپ تشریف لے گئے۔ جب آپ اپنے حجرے مبارکہ میں تشریف لے گئے آپ کے بخار میں کچھ کمی آ گئی، آپ کے بخار کچھ کم ہو گئے اور پھر آپ کے سر کے درد میں کمی آ گیا۔ صبح کی نماز پڑھا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ دیکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر تم جو قریب میں ایک نکاح کر رکھے ہو جہاں تمہارے بیوی بال بچے رہتے ہیں ان
ان کے حال احوال تم نے لیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیماری کی وجہ سے میں کئی دنوں سے یہی ہوں، آپ کی خدمت میں ہوں، میں تو وہاں جا نہ سکا، وہاں کے حالات کا پتہ نہیں ہے ہمارے بیوی بچوں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آج آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک لگ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر اپنے بچوں سے ملاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں چلے جاؤ، جاؤ ملاقات کر کے چلے آؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ٹھیک تھی۔ آپ نے فرمایا اپنی بیوی اما عائشہ کو حمیرہ مجھے ذرا ٹیک لگا کر بیٹھا دو، آج میری طبیعت ٹھیک ہے، مجھے بیٹھنے کا دل چاہ رہا ہے، مجھے بیٹھنے کا من کر رہا ہے، مجھے اپنے سے لگا کر بیٹھا دو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس طریقے سے پیچھے سے اما عائشہ بیٹھ جاتی ہے، پیارے آقا تھوڑے اٹھ جاتے ہیں اور آپ کے حسین اور آپ کے سینے کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے اور اما عائشہ لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ میری ماں اور بہنیں تصور میں جا کر سوچو، شوہر بیمار ہے، بیوی کے سہارے لے کر بیٹھا ہے، بیوی لے کر بیٹھی ہوئی ہے، طبیعت کچھ ٹھیک محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اما عائشہ کا بھائی ہے، وہ کمرے میں داخل ہوتے مسواک کرتے ہوئے اور مسواک لیے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسواک کی طرف غور سے دیکھنے لگے۔ اما عائشہ سمجھ گئی لگتا یہ ہے کہ میرے سرتاج مسواک کرنا چاہتے ہیں، مسواک لینا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے وہ مسواک لیا، اللہ کے رسول کو پیش کیا۔ پیارے آقا کئی دنوں سے بیماری میں تھے، بخار کی شدت تھی اور آپ کمزور ہو چکے تھے، بیٹھا بھی نہ جا رہا تھا، تو آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حمیرہ ذرا اسے بنا لو۔ اما عائشہ کو پیارے آقا پیار کو حمیرہ کہا کرتے تھے، تو آپ نے کہا حمیرہ اس کو ذرا مسواک جیسے بنایا جاتا ہے، کہا حمیرہ تم اسے بنا دو اور بنا کر مجھے دو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ نے بنا کر دیا، اس لیے اما عائشہ کہا کرتی تھی میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آخر چیز جو میرے سردار کے منہ میں گیا اور منہ کے ذریعے پیٹ میں گیا وہ کچھ اور نہیں بلکہ میرے لعاب تھا کہ ہم نے مسواک بنا کر اپنے سردار کو دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا اور پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو بلا دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چہیتی بیٹی تھی، اتنی پیاری بیٹی تھی کہ اللہ کے رسول جب کہیں سفر میں جاتے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے، یعنی ملاقات کیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے، یعنی زیادہ دن آپ سے دوری نہ ہوتی، جاتے وقت آخر میں اور آنے میں سب سے پہلے ملتے۔ بیماری کے ایام سے چند دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر روانہ کر رہے تھے، بھیج رہے تھے۔ سواری کی لگام پکڑے ہوئے تھے، معاذ اپنے سواری پہ سوار تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کر پوچھا معاذ تم یمن کے گورنر بنا کر بھیجے جا رہے ہو، بتاؤ جب یمن جاؤ گے اور تم کا فیصلہ کرو گے تو فیصلہ کن چیزوں پہ کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں گے، قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ آپ نے کہا اگر کتاب اللہ میں نہ ملے، قرآن میں اس کی تفسیر نہ مل سکے تو کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے احادیث میں دیکھیں گے۔ کہا اگر وہ بھی نہ ملے تب کیا کرو گے؟ کہ یا رسول اللہ اجماع امت کس بات پہ ہوگی اسی کو دیکھ کر فیصلہ کر لیں گے۔ حضرت معاذ کو اللہ کے رسول نے دعائیں دیا لیکن ایک جملہ ارشاد فرمایا، جو جملے حضرت معاذ کو توقع دیا۔ پیارے آقا نے کہا معاذ تم یمن جاؤ لیکن شاید یہ میری ملاقات آخری ملاقات ہو، جب تم یمن سے واپس آؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ مجھ سے ملاقات نہ ہو، تمہارا گزر میرے
بعد سے تو آپ بیمار ہو گئے تھے. آخر میں آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلایا اور بلا کر کے کان میں کچھ باتیں کہی. حضرت فاطمہ رونے لگی. جب حضرت فاطمہ رونے لگی پیارے آقا نے چہیتی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا. دوبارہ اپنے پاس بلایا, پھر کان میں کچھ کہا. حضرت فاطمہ ہنسنے لگی. اما عائشہ کہتی ہے کہ میں فاطمہ کو دیکھی کہ ابھی رو رہی تھی, ابھی ہنس رہی ہے. اس کے بعد پیارے آقا کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا. پیارے آقا نے کہا پیالہ میں پانی لے لو. حضرت فاطمہ نے پیالہ میں پانی لے لیا اور یوں پانی لے کر پیالہ میں رکھی رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالتے, اپنی پیشانی کو پوچھتے اور کہتے اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی. اس پیالے میں ہاتھ ڈالتے, اپنی پیشانی کو پوچھتے اور یہ دعا پڑھتے اللہم بالرفیق الاعلی. اما عائشہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی و پیشانی کو دیکھ کر حضرت فاطمہ کہنے لگی ہائے میرے ابا, ہائے میرے ابا, آپ کو کیا ہو. پیارے آقا نے فرمایا بیٹی صبر کر, آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی. آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی. بیٹی صبر کر لے اور ہاتھ پیالے میں ڈال رہے اور اپنی پریشانی کو پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی. میری پردہ نشین خواتین ذرا تصور میں جا کر سوچو, ایک پیاری سی بیوی ہے, کم عمر بیوی ہے, شوہر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے پیالے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. بے-چینی اور بے قراری کو دیکھ کر بیٹی پکار رہی اے اللہ, اے ابا جان آپ کو کیا ہو گیا. اس بیوی کے دل سے کیا گزر رہا ہوگا. وہ لمحہ بھی آتا ہے, وہ گھڑی بھی آتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی شہنشاہ کون و مکان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں. آپ کے روح پرواز سے جاتی ہے, آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں. پورا مکہ کے اندر کو, مدینے کے اندر کو حرام لگ گیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بیٹھے ہوئے روح پرواز کر رہی. اما عائشہ حضرت فاطمہ نے مل کر پیارے آقا کو لٹا دیا, چادر اڑا دیا. مدینے کے اندر شور کا برپا ہو گیا. محمد رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے, محمد رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا جو کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو گیا ہم اس کا سر قلم کر دیں گے. محمد کا انتقال نہیں ہوا. جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے, میرا محبوب بھی رب سے ملنے کے لیے گئے ہیں, تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے. کوئی نہ کہے کہ محمد کا انتقال ہو گیا. حضرت عبد الرحمن بیٹھے ہوئے, ایک صحابی رسول گزرتے ہیں. حضرت عثمان غنی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک صحابی رسول حضرت عبد الرحمن گزرتے ہیں, سلام کرتے ہیں. کوئی جواب نہ دیا, اس سے کہ حضرت عثمان سکتے میں آ چکے تھے, کوئی ہوش و حواس نہ تھا. عجیب و غریب ماحول بن گیا, ہر ایک آدمی پریشان ہے, کوئی ماننے کو تیار نہیں کہ میرے اور آپ کے نبی دنیا سے چلے گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اپنے مکان بھی نہ پہنچے تھے. کوئی پہنچنے والا, کوئی دوڑا ہوا, کوئی بھاگا ہوا جا کر کہا صدیق اکبر تیرے دوست اور تیرے نبی محمد رسول اللہ پردہ فرما رہے ہیں. مدینہ کے اندر مسجد نبوی کی حالت بڑا عجیب و غریب ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھاگے بھاگے آتے ہیں, کسی سے کچھ نہ کہا, سیدھے رسول اللہ کے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں, چادر مبارک کھولتے ہیں اور پھر پیارے آقا کی پریشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور پھر فرمایا
اے میرے دوست، اے میرے نبی، آپ نے اپنا کام کر دیا اور امت تک سارے پیغام پہنچا دیے، اب اپنے رب سے ہاتھ ملنے کے لیے چلے گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے چند دن پہلے خواب دیکھی تھی کہ میرے گھر میں ایک چاند گرا ہے اور زمین کے اندر دفن ہو گیا، پھر 2 تارے ٹوٹے ہیں، وہ 2 تارے دفن ہو گئے، کسی کو تذکرہ نہ کیا تھا، اپنے ابا جان سے یہ خواب بتایا تھا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، ایک چاند میرے گھر میں نکلا اور وہ غروب ہو گیا اور ٹوٹ کر زمین میں گر گیا۔ صدیق اکبر نے کہا میری بیٹی عائشہ، تو نے جس چاند کو اپنے زمین میں ٹوٹتے ہوئے دیکھی تھی، آج وہ چاند غروب ہو گیا۔ اس لیے کہ جن نبی کا انتقال جہاں ہوتا ہے، نبی کا قبر وہیں بنا کرتا ہے، ان کے لیے کوئی دوسرے جگہ نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک اما عائشہ کا حجرہ شریفہ بنا، پھر سیدھے آپ وہاں سے تشریف لاتے ہیں مسجد نبوی میں، کسی کو کچھ نہ کہا اور منبر رسول پہ بیٹھ گئے، اور پھر آپ نے صحابہ کو اشارہ کیا، صحابہ آ کر جمع ہو گئے۔ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ محمد ایک رسول تھے اور ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے، جس طریقے سے دوسرے رسول مر گئے، میرے رسول بھی دنیا سے وفات پا گئے، پردہ کر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اب اگر کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے، وہ کسی کا نقصان نہیں، اپنا نقصان کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت صدیق اکبر نے آیت پڑھی، خدا کی قسم مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید ابھی آیت نازل ہو رہی ہے، میرے نظروں سے وہ آیت اوجھل ہو گئی۔ مدینے کے اندر عجیب و غریب سما چھا گیا، ہر ایک ماتم چھا گئے، کیوں نہ چھاتے، سب کے دلوں کی ٹھنڈک، سب کے آنکھوں کے سرور، سب کے غموں کے سہارے آج پردہ کر گئے۔ تیاریاں کی جا رہی، اللہ کے سوچا جا رہا جنازے کی نماز کیسے ہوگی، جنازے کی نماز کون پڑھائے گا، پیارے آقا جو نبیوں کے امام ہیں، پیارے آقا کا امامت کون کرے۔ آواز آتی ہے، مورخین نے لکھا ایک آواز آئی اور وہ آواز عجیب و غریب آواز، جیسے پیارے آقا بول رہے ہیں اور وہ آواز سنائی دی۔ غسل اور کفن کے بعد میرے کمرے کو خالی کر دینا، پہلے حضرت جبرائیل آئیں گے اپنے لشکر کے ساتھ اور نماز پڑھیں گے، یعنی مجھ پہ سلام پڑھیں گے، پھر جب وہ چلے جائیں گے دوسرے فرشتے آئیں گے، پھر جب وہ چلے جائیں گے تو ہمارے اصحاب بیت نماز پڑھیں گے، یعنی آ کر سلام پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب کے بعد دیگرے 10 صحابی کر کے کمرے میں آئے اور سلام کر کر چلا جائے، میرا کوئی نماز جنازہ نہیں۔ اب یہ تیاریاں ہو گئی، اب یہاں پہ کفن دفن ہو گیا، کمرے خالی ہو گئے، جنازہ تیار ہو گیا۔ میرے بھائی ذرا تصور میں جا کر سوچو کیا گزر رہا ہوگا صحابہ پہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنازہ اٹھاتے ہیں، لے جا کر دفن کر دیتے ہیں۔ غضب تو اس وقت ہوا جب دفن کر کے صحابہ واپس آئے، حضرت علی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے میرے سرکار، آپ کہاں سے وہ چیز آئے کہ میرے ابا جان کو مٹی ڈال کر چلے آئے؟ اے میرے سرکار علی، آپ وہ دل کہاں سے لائے کہ میرے ابا جان کو محمد پہ مٹی ڈال کر چلے آئے؟ ہائے میرے ابا، صرف
یہ سوال حضرت فاطمہ نے کیا، علی دہاڑے مارنے لگے۔ جب علی کے رونے کی آواز مسجد نبوی میں آئی، مسجد نبوی کے کوہرام بن گئے، ہر ایک کے اندر آنسو کا ٹھاٹا مارتا سمندر بہنے لگا، اور ہر ایک کے چیخ و پکار ہونے لگی کہ ہائے ہم کس کا چہرہ دیکھ کر جیے گے۔ ایک صحابی رسول جنگل کے اندر بکریاں چلا رہے تھے، انہیں معلوم ہوا میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور کیا عجیب و غریب دعا مانگا۔ میرے بھائیوں، میری بہنیں، میری مائیں، ان صحابی کا محبت دیکھو۔ آج ہم اسٹیٹس لگا کر آئی لو یو محمد، ہم سمجھتے ہم نے محمد کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، ہم نے آئی لو یو محمد لگا کر ہم نے محمد رسول اللہ کے نام کی توہین کی۔ محمد رسول اللہ کا نام اسٹیٹس لگانے کے لیے نہیں ہے، خدا کی قسم اپنی اسٹیٹس بنانے کے لیے کہ ہم رسول اللہ کے طریقے پر اپنی اسٹیٹس بنائے۔ اس صحابی نے 2 رکعت نماز پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا، اے میرے اللہ، ہم نے یہ سنا کہ میرے نبی دنیا سے چلے گئے، اگر یہ بات سچ ہے اور حقیقت ہے تو اے اللہ میرے آنکھوں کی بیماری کو چھین لے۔ جن آنکھوں سے میں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے، اب ان آنکھوں سے کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اے اللہ آپ میری آنکھوں کی بیماری لے لیجیے۔ ایسی آنکھوں کا کیا مقصد جب اپنے نبی کو نہ دیکھ سکے؟ اے اللہ میری آنکھوں کی بیماری چھین لیجیے۔ جب اس صحابی نے دعا کیا، یوں ہاتھ پھیرا، آنکھوں کی بیماری چل گئی۔ پوری زندگی نابینا رہنا پسند کر لیا، لیکن اس آنکھ سے جس آنکھ سے رسول اللہ کو دیکھا تھا، اس آنکھ سے دوبارہ کسی کو دیکھنا پسند نہ کیا۔ یہ تھی محبت۔ معاملہ کو جب پڑھا، جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذان دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور بے ہوش ہو کر گر جاتے، پھر مدینہ چھوڑ کر آپ چلے جاتے ہیں، مدینہ سے ہجرت کر جاتے، ملک شام چلے جاتے۔ ملک شام جانے کے بعد آپ وہاں رہ رہے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا، میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حبشی غلام بلال جسے دنیا نہیں جانتی تھی، دنیا نہیں پہچانتی تھی، رسول اللہ کے دامن میں آ گئے، دنیا بلال کو پہچاننے لگی۔ آج وہ بلال کی خدمت میں کون آ رہے ہیں؟ پیارے آقا کی ذات آ رہی، اور آ کر کیا کہا بلال یہ کیسی بے وفائی ہے کہ تم میرے پاس سے چلے آئے؟ یہ کیسی بے وفائی ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے آئے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، اور اٹھتے فوراً ملک شام سے روانہ ہو جاتے ہیں کہ چلتے ہیں، میرے رسول نے مجھے بلایا ہے۔ سوچا شاید محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، آپ آ کر یہ کہہ رہے ہیں بلال یہ کیسی بے وفائی ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے آئے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے سفر کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ آپ تشریف لاتے ہیں، عجیب منظر تھا۔ بلال حبشی مدینے میں داخل ہوئے، مدینہ کا بچہ، چھوٹا بچہ، عورتیں، سارے لوگ عجیب و غریب کشمکش میں بچے حضرت بلال کو پکڑ لیے اور پوچھنے لگے، محمد بلال آپ آ گئے، میرے نبی محمد کب آئے گے؟ اذان کا وقت ہو جاتا، حضرت بلال کو رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ نے کہا اذان کہیے، زمانہ ہو گیا، مہینے گزر گئے، رسول اللہ چلے گئے، ان کے زمانے کا اذان بھی چلا گیا، اذان سننے کو نہیں مل رہا، بلال اذان کہیے۔ حضرت بلال نے کہا میرے اندر یہ ہمت نہیں کہ میں اذان کہوں، لیکن نواز رسول جگر گوشہ حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما آ جاتے ہیں اور آ کر کہنے لگتے ہیں بلال اذان کہو، نانا جان کے زمانے کا اذان سننا چاہتے ہیں۔ ان کی باتوں کا انکار کہاں بلال کر سکتے تھے؟ حضرت بلال اذان دینے کے لیے چل جاتے ہیں اور اذان شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر،
ایک رونے ہسٹریوں پر زندگیاں بن گئی کہ بلال آ گئے محمد کب آئیں گے، بلال آ گئے محمد کب آئیں گے۔ لیکن میرے بھائی محمد رسول اللہ تو جا چکے تھے، ایسی جگہ چلے گئے تھے جہاں سے واپسی نہ تھی، ایسی جگہ چلے گئے تھے جہاں سے آنا نہ تھا۔ بلال پیارے آقا نے تو جانا پسند کیا تھا، اللہ نے خبر بھیجا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ملک الموت آئے اور حضرت جبرائیل اندر گئے، ملک الموت کو دروازے پہ کھڑا کر دیا اور کہا رک جاؤ میں جاتا ہوں جا کر حضرت میرے نبی سے اللہ نے کہا ہے پوچھ لینا، آنا چاہے تو لے آنا، رہنا چاہے تو چھوڑ دینا، ذرا مجھے اجازت دینے دو۔ اندر گئے، جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل آئے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا پہلے پوچھ لینا محمد سے، آنا چاہے تو لانا، رہنا چاہے تو چھوڑ دینا، لیکن ایک دن تو آپ کو جانا ہے اور اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ پیارے آقا نے جملے ارشاد فرمائے میری پردہ نشین خواتین اپنے آنچل میں باندھ لو، اپنے دل میں بیٹھا لو کہ کیا محبت کرنے والے رسول ہمیں ملے تھے۔ پیارے آقا نے کہا جبرائیل اللہ سے ملنے کی چاہت تو مجھے بھی ہے، میں بھی جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے امت کا کیا ہوگا، اس یتیم امت کو کون پوچھے گا۔ حضرت جبرائیل سے کہا جاؤ جا کر ذرا پوچھ کر آؤ رب سے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل تشریف لے جاتے ہیں رب کائنات کے پاس اور جا کر کہتے ہیں اے اللہ آپ کا محبوب آپ سے ملنا چاہتا ہے، جس طریقے سے آپ ملنے کے لیے بے قرار ہے، میرے محبوب بھی مجھ سے ملنے کے لیے بے چین ہے، لیکن اسے فکر ہے اپنے امت کا، انہوں نے معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ میری پردہ نشین خواتین، میرے نوجوانوں، ہم ہی تھے، ہمارے لیے میرے رسول نے پوچھا تھا میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ آج ہم اپنے رسول کی محبت کو بھول گئے، میری بہنیں ہم اپنے ایمان کو بیچ ڈال لے رہے۔ ذرا سی دنیا کی محبت کرنے والا اگر کوئی نوجوان مل جاتا ہے، کوئی پیسے کی لالچ دے دیتا ہے، کوئی آرائش کا لالچ دے دیتا ہے، ہم اپنے ایمان کے سودا کر دیتے ہیں، ہم یہ بھی بھول جاتے، ہمیں یہ بھی خیال نہ آتا ہم کس کی تجدید کے سودا کر رہے، ان نبی کے دین کا جنہوں نے آخری وقت میں جبرائیل کو بھیجا اور کہا جا جا پہلے پوچھ کر آ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ رب نے کہا جا کر کہنا میرے رسول میرے محمد کو کہ آپ امت کی فکر نہ کریں، آپ کی امت کو بے سہارا نہیں چھوڑا جائے گا، آپ کی امت کو یوں ہی نہیں چھوڑا جائے گا، آپ کی امت جب تک میرے دین پہ ہوگی، میرے شریعت پہ ہوگی، تب تک ہم اس کا ساتھ دیتے رہیں گے، اس کی مدد کرتے رہیں گے۔ حضرت جبرائیل تشریف لاتے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے کہا ہے آپ کی امت کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ پیارے آقا نے کہا جب میرے رب نے وعدہ کر لیا ہے اور میرے رب نے یہ کہہ دیا ہے میری یتیم امت کو بے سہارا نہیں چھوڑا جائے گا، تو اے جبرائیل اسرائیل کو کہو کہ وہ آئے اور میرا روح نکال دے، ہم بھی اللہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اے میرے پردہ نشین خواتین، اے میری ماں اور بہنیں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو وہ نبی جنہوں نے آخری وقت میں امت کے بارے میں پوچھا، اس نبی نے یہ کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ہم نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں، آج ہمارے پردے کا کتنا اہتمام ہے، آج ہمارے لباس کیسا ہے، ہر ایک آدمی غور کرے، ہر ایک آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ نبی کی محبت یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اسٹیٹس لگا دیں، نبی کی محبت یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف یہ سمجھیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں۔ ہم نے سن رکھا ہے دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں عشق اور مشق تو وہ چیز جو چھپائی نہیں جاتی، اس لیے کسی شاعر نے کہا جہاں جاتے ہیں تیرا داستان چھیڑ دیتے ہیں، محفل کوئی بھی لو رخ تیرا دیکھ لیتے ہیں۔ عشق کا مزاج تو یہ ہے کہ آدمی ہر وقت ہر لمحہ اس تصور میں رہتا ہے، تنہا بھی ہوتا ہے تو اس کے معشوق اس کے نظروں کے سامنے، اور پھر وہ اپنی زندگی کو اپنے کام کو تنہائی میں بھی اپنے محبوب کی مرضی کے خلاف کرنا نہیں چاہتا۔
میری مائیں، میری بہنیں، کیا آج ہم شریعت کے پابند ہیں؟ کیا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبت کا بدلہ ہم کیا دے رہے ہیں؟ آج اس محبت کے نتیجے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی وہ زندگی ہے جس زندگی کو میرے نبی نے ہمارے ذمہ لگایا تھا، جو کام ہمارے ذمہ دیا تھا؟ کیا کہا تھا آخری حج کے موقع پہ؟ اور سوالات صحابہ، آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو کام جو دین ہم نے آپ تک پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ساری دنیا میں قیامت تک آنے والے انسانوں تک یہ دین کیسے پہنچے۔ صحابہ کرام کی جماعت نے قربانیاں دے کر دین ہم تک پہنچایا۔ آج اس دین کا ہم کیسے کھلواڑ کرتے ہیں؟ جو میرا دل چاہتا ہم نے اس کا نام دین رکھ لیا اور اسی کام کو کرنے لگے، اسی انداز سے اپنے آپ کو ڈھال دیا۔ آج ہم مسلمان، اللہ نے ہمیں قوم کا رہبر بنا کر بھیجا تھا، قوم کی ذمہ داری دے کر بھیجی تھی، ہمیں وہ شریعت دے کر بھیجا تھا کہ اے امت مسلمہ، دیکھو کچھ بھی ہو جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کوئی آنچ نہ آئے۔ آج دین کو رسوا اور بدنام ہم اپنے عمل سے کر رہے ہیں، ہم اپنے کام سے کر رہے ہیں۔ ہم پانی کے بہاؤ کے جیسا جس طرف پانی کا رخ ہوتا ہم پا جاتے ہیں۔ ابھی کسی نے اسٹیٹس لگا دیا کہ آئی لو یو محمد، ہم نے بھی لگانا شروع کر دیا۔ ہم نے یہ نہیں سوچا یہ تو عواشوں کا کام ہے آئی لو یو کہنا، عمل کرنا اور محبت کے بارے میں دکھانا اور زندگی میں اتارنا یہ تو پکے عاشق کا کام ہے۔ میری ماں اور بہنیں، بتاؤ آپ کا ایک بچہ ہے، آپ دماغ کس طرح پہ ہے؟ آپ نے بیٹے کو آواز دیا اور کہا بیٹا ذرا ایک گلاس پانی دے دو، وہ آپ سے کہے آئی لو یو امی جان، آئی لو یو امی جان، تو آپ کہیں گے اے بدتمیز، تو میرے ایک بات کو نہیں مان رہا، میں کتنے دیر سے تجھ سے پانی مانگ رہا ہوں اور تو صرف ایک بار آئی لو یو امی، آئی لو یو امی کہہ رہا ہے، تو کیسا بدتمیز دیتا ہے؟ بیٹا اگر کہے امی جان صرف آپ کے سامنے نہیں بلکہ ہم نے تو اپنے تمام دوستوں سے کہا، اپنے تمام رشتے داروں سے کہا، اپنے تمام اسکول میں کہا، ہر ایک سے کہا مجھے ماں سے محبت ہے۔ میری ماں بتاؤ آپ کو یہ محبت پسند آئے گی؟ آپ کہیں گے اگر محبت ہوتی تو تم میرے زبان کے پلٹنے سے یہ اندازہ کر لیتا ماں کو پیاس لگا اسے پانی دے دیا جائے اور تم پانی لا کر دیتا، میں زبان کھول کر کہہ رہی ہوں پانی دے دے تو لا کر نہیں دے رہا۔ میری مائیں، میری بہنیں، آج میرے لاڈلے رسول کا پیارا دین ہمارے چوکھٹوں پہ ہم سے زبان کھول کر کہہ رہی ہے اے امت کی مائیں پردہ کر لے، اس سے کہ تیرے رسول کے بیٹیوں نے پردہ کیا ہے، تیری ماں نے پردہ کیا ہے، اے میری مائیں پردہ کر لے۔ رسول کا دین یتیم بن رہا ہے، کوئی کسی نام پہ دین کے اندر نئے نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں۔ اے میری مائیں، آپ اس قدیم دین کو اپنا لے، اپنے سینے سے چھینچ لے، اپنے سینے سے لگا لے، اپنے آنکھوں کو سر پہ رکھ لے۔ لیکن کیا آج ہمارے خوشی کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو، کوئی اور تقریب ہو، کیا ہمارے جسم دیکھ کر کوئی بتا دے گا، ہمارے لباس دیکھ کر کوئی بتائے گا کہ یہ محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والی بندی ہے؟ اگر ہماری محبت کا ہمیں یقین ہوتا، ہمیں اپنے رسول سے محبت سے اعتماد ہوتا، ہمیں اپنے رسول کے محبت کا بھروسہ ہوتا اور اس کی قدردانی ہوتی تو ہم اپنے جان کی بازی پہ لگا دیتے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ آج آئے دن ہم سنتے ہیں، آئے دن یہ خبریں ملتی ہیں، آئے دن ہمارے سامنے ایسے میسج آتے ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات قائم کر لی، غیر مسلموں کے ساتھ ہوٹلوں میں وقت گزار رہی ہے۔ میری مائیں، میرا دل ٹھنڈی نہیں ہوتا، ہم نہیں تڑپتے، ہم نہیں چین ہوتے کہ کیا وقت آ گیا کہ جس ماں اور بیٹیوں کے لیے میرے نبی نے آخری وقت میں کیا فاطمہ 5 بیٹھی نہیں تھی؟ چہیلی بیٹی حضرت فاطمہ پہ 5 بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول یہ پوچھتے جاؤ جبرائیل پوچھ کر آؤ میرے فاطمہ کا کیا ہوگا، جاؤ پوچھ کر آؤ میرے نواسے حسن حسین کا کیا ہوگا، جاؤ پوچھ کر آؤ میری ایک کم عمر بیوی حمیرہ اس کے وقت اس کی ابھی جوانی پہ قدم رکھی ہے اس کا کیا ہوگا۔ لیکن آپ نے سب کو چھوڑا اور امت کو پکڑا اور کہا جا کر پوچھو میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔
اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دفن کفن کے بعد اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہا، فاطمہ یہ تو بتاؤ ابا جان نے تمہیں کیا کہا تھا کہ تم رونے لگی تھی؟ کہا ابا نے ہم سے کان میں کہا بیٹی اب زیادہ دیر میں نہیں رہنے والا ہوں، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، اس لیے میں رونے لگی تھی۔ فرمایا پھر تمہیں بلا کر کان میں کیا کہا جو تم ہنسنے لگی؟ کہ مجھے بلا کر کان میں پھر کہا میری بیٹی رو مت، زیادہ دن تم مجھ سے دور نہ رہے گی، میرے پاس پورے خاندان میں سب سے پہلے تم آؤ۔ تو میں ہنسنے لگی کہ چلو پیارے آقا میرے ابا جان کے جانے کے بعد پھر میں چلی جاؤں گی، یعنی ابا جان سے زیادہ دن کی دوری نہیں ہوگی۔ میری ماں اور بہنیں، میرے پاس جو دین ہے، میرے پاس جو شریعت ہے، بڑا پاکیزہ شریعت ہے، بڑا پاکیزہ دین ہے۔ اپنے ننھے منھے بچوں کی تربیت اسی انداز سے کرو، اپنے پیارے پیارے بچے اور بچیوں کو بتاؤ کہ یہ دین قربانیوں کے ساتھ آیا ہے اور ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ نبی ہمیں آخر وقت میں بھی نہ چھوڑے، اور کل میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہ پہچان رہا ہوگا، ایسے وقت میں بھی جو سفارش کرنے والی ذات ہوگی وہ کوئی اور نہیں، ہمارے اور آپ کے نبی ہی ہوگی۔ فرمایا ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا سے پوچھا، یا حضرت صفیہ پیارے آقا کی پھوپھی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو میدان محشر میں کہاں تلاشیں؟ اتنا بڑا مجمع ہوگا، حضرت آدم سے لے کر قیامت کے صبح تک پیدا ہونے والے تمام انسان ہوں گے، اتنے بڑا مجمع میں ہم آپ کو کہاں کھوجیں گے، کہاں آپ ملیں گے؟ پیارے آقا نے کیا جواب دیا؟ اپنی محبت کو سمجھو۔ پیارے آقا نے کہا مجھے میزان پہ تلاشنا، جہاں پہ میری امت کے اعمال وزن کیے جا رہے ہوں گے، میں وہاں پر اپنے امت کے اعمال کو بڑھانے میں لگا ہوا رہوں گا تاکہ میری امت کے اعمال بڑھ جائے اور یہ کامیاب ہو جائے۔ کہا اللہ کے رسول ہے اگر آپ وہاں بھی نہ ملے، اگر آپ وہاں بھی نہ ملے تو کہاں ملیں گے؟ ہم کہاں تلاشیں گے؟ فرمایا جب میزان پہ نہ ملے تو حوض کوثر پہ آ جانا، میں وہاں پہ اپنی امت کو اپنے ہاتھ سے زیام پلا رہا ہوگا، وہاں پہ ہم سے ملاقات ہو جائے گی، میری امت وہاں ہوگی، میں اپنی امت کو وہاں حوض کوثر سے پانی پلا رہا ہوں گا، جب وہ پانی میری امت پیے گی پھر اسے کبھی پیاس لگنے والی نہیں ہے۔ فرمایا وہاں پہ ملاقات کر لینا میری ماں اور بہنیں، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں میرے نبی نے یاد رکھا، اور میزان پہ جہاں وزن کیا جائے گا اعمال وہاں پہ میرے نبی کھڑے ہوں گے، جہاں پہ کوثر پلایا جائے گا اپنے ہاتھ سے پلائیں گے، لیکن بعض بدقسمت وہ ہوں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ پانی پلا رہے ہوں گے، جماعت در جماعت، جھوک در جھوک مجمع آئے گا، پیارے آقا پلاتے رہیں گے، پلاتے جائیں گے، ایک جماعت آئے گی، ایک لشکر آئے گا جسے صحابہ کہیں گے سحقاً سحقاً سحقاً، دور ہٹو دور ہٹو دور ہٹو۔ پیارے آقا کہیں گے اے فرشتوں کیوں ہٹا رہے ہو؟ یہ تو دیکھنے میں میری امت معلوم ہو رہی ہے، انہیں آنے دو، انہیں پانی پینے دو۔ صحابہ وہاں پہ فرشتے جو جواب دیں گے وہ جواب سنو۔ فرمایا وہ جواب فرشتے دیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پردہ کر رہے تھے، آپ دنیا میں نہ تھے، آپ کے دنیا سے آنے کے بعد ان لوگوں نے نئے نئے کاموں کو ایجاد کیا، نئے نئے طریقے کو ایجاد کیا اور اس کا نام دین رکھ کر کے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اس لیے آپ نے فرما دیا تھا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ جب پیارے آقا کے سامنے یہ بات کہی جائے گی تو پیارے آقا کہیں گے سحقاً سحقاً سحقاً، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میری مائیں اور بہنیں بتاؤ جس کو میرے نبی کہتے دور ہٹو دور ہٹو دور ہٹو، کون ہوگا جو کہے گا میرے قریب آ جا؟ کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی کو پیارے آقا کے طریقے کے مطابق گزار لو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی قدردانی کر لو، اللہ دنیا کے اندر بھی سرخروئی دے گا اور آخرت کے اندر بھی دے گا۔
تفصیل سیرت کا مولانا دانش صاحب نے بیان کیا تو آپ کے سامنے ایک نام آیا ہوگا حلیمہ سعدیہ کا. کیونکہ سیرت کا تذکرہ ہو اور حلیمہ سعدیہ کا تذکرہ نہ ہو یہ بات ناممکن ہے. یہ حلیمہ سعدیہ کون تھی؟ محمد رسول اللہ کو دودھ پلانے والی. کب جڑی تھی؟ جب محمد رسول اللہ بچے تھے. محمد بن عبداللہ تھے، محمد رسول اللہ ابھی نہ تھے. جو محمد بن عبداللہ سے جڑ گئی تو اس کا نام قیامت تک مٹ نہ سکا اور آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. کوئی بھی سیرت لکھنے والا لکھے گا چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر رسول اللہ کی سیرت کو لکھے گا حلیمہ سعدیہ کا تذکرہ ضرور کرے گا. میری پردہ نشین خواتین، جب ایک ماں ایک عورت عبد محمد بن عبداللہ سمجھ کر جڑی تو اس کا نام اور اس کی زندگی اور اس کی سیرت قیامت تک باقی رہ گیا. تو یہ محمد رسول اللہ سمجھ کر جڑ جائے اور اپنی زندگی کو ایسا بنا لے، دنیا اس کے ناموں کو کیسے مٹا سکتی؟ دنیا اسے نقصان کیسے پہنچا سکتی ہے؟ جب محمد بن عبداللہ سے جڑنے والے کا نام دیکھو، چوکٹ سے واپس کون گیا سیرت میں نہیں ملتا. کتنے تاریخ واپس آنے والی تھی نہیں معلوم. جڑنے والی کون تھی؟ بغیر اس کے تذکرے کا سیرت مکمل نہیں ہو سکتا. نام باقی رہ گیا جو جڑ گئی. ہم بھی جڑ جائیں گے، ہم بھی مل جائیں گے، ہم بھی ان کے طریقے کو اپنا لیں گے، ہم بھی ان کے مطابق زندگی گزارنے لگیں گے. دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو دنیا سے ہمارے ناموں کو مٹا دے. وہ تو مل سکتا ہے لیکن ہمارا نام نہیں مل سکتا ہے. آج ہم نے محمد رسول اللہ کے دامن کو چھوڑ دیا. جس پہ خالی ہاتھ آواز لگا رہے ہیں تو رسول اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے اور رسول اللہ سے ہم محبت کرنے والے ہیں. اور جب دیکھا جائے تو محبت دل سے خالی، دل میں خالی ہے اور رسول اللہ کی محبت ہے. اس لیے میری ماں اور بہنیں اپنی اولادوں کو، اپنے بچے اور بچیوں کو پیارے آقا کی سیرت سمجھاؤ، پیارے آقا کی سیرت بتاؤ، پیارے آقا کی سیرت کا تذکرہ کرو، پیارے آقا کے ایک ایک انداز کو، ایک ایک لمحات کو، ایک ایک بات کو بتاؤ تاکہ میرے بچوں کا معلوم ہو کہ ہم سے دین کا جو احسان ہے وہ ایسی ذات کا احسان ہے جس کا بدلہ کوئی چکا ہی نہیں سکتا، جس کا بدلہ کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا. اس لیے ہم سچے اور پکے عاشق رسول بنے اور پکے محبت کر کے اپنی زندگی کو سنت اور شریعت کے مطابق گزارے. اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھ کے توفیق عطا فرماوے. آپ نے تفسیر کے ساتھ مولانا سے سنت کا سیرت کا، یہ تو مولانا کی محبت کی بات ہے کہ ہم جیسوں کو بلایا، ورنہ سیرت کا بیان ہم لوگ کہاں کر پاتے اور کہاں پیارے آقا کی سیرت کا حق ادا کر سکتے. یہ تو تھوڑی موڑی بات تھی جو پیارے آقا کی جدائی کے آپ کے سامنے آئی. اللہ ہمیں پیارے آقا کی ایک ہی سنت کو زندہ کرنے کے توفیق عطا فرماوے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.